أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بك بالله عبدته من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن رائحة جاقي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك وتحت الكساء. فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصيتي وخليفتي والصاحبة لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنت ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالموا وذل من أعدائهم ومحبهم لمن أحبهم إنه مني وأنا منه فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي ولي وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت ونبوتي ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين وجبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عظم والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم إلهي آمين إلا فرجنا والله هم ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عظم والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن محمد، اے آن محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے آن محمد، اے آن محمد. ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن محمد، اے آن محمد. ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن محمد، اے آن محمد. کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدرعہد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے آن محمد، اے آن محمد. جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت سرہانے آئے گی مادر میری، دل کی یہ میرے خواہش ہے، اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آن محمد، اے آن
محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے اون محمد اے اون محمد تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو قدموں میں سر جھکانا اے اون محمد اے اون محمد شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے تم کو ہے شام جانا اے اون محمد اے اون محمد یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رون کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھیاں ماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاش اٹھانے کے لیے شاہ گئے خود لاش اٹھانے کے لیے شاہ گئے فضا کی صدا کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر خا کے بالوں پہ ڈالو لوٹا گیا گھر خا کے بالوں پہ ڈالو مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں دوڑی بچلو آتے ہیں لاشیں سیدانیوں دوڑی بچلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہیدی صف ماتم پر جلائے
سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے. زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے. بیٹھی رہی سردانو اقدس پہ چکائے. بیٹھی رہی سردانو اقدس پہ چکائے. لب خشک تھے مفقتا مزا اشکوں سے تر تھی. نے اپنے نبائیوں کی لاشوں کی خبر دی. نے اپنی نبائیوں کی لاشوں کی خبر دی. موچاتیوں پر کہ وہ ناشاد پکاری. آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس تاری. ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری. تسلیم کرو قبلہ کونین کو وارے. تسلیم کرو قبلہ کونین کو وارے. سمجھی میں کہ باعث یہ بیداری شب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. تعریف امام دوسرا کرتے اٹھو. عباس علمدار ثنا کرتے اٹھو. ہم شکل نبی مدح وغا کرتے اٹھو. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے اٹھو. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے اٹھو. آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے. صدقے گئی ہو جنگ کے دن سو نہیں جاتے. صدقے گئی ہو جنگ کے دن سو نہیں جاتے. تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر. شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر. مادر دلے بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر. وہاں تک میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر. وہاں تک میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر. نکلو جو تجسس میں تو بے جان نہیں واری. ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ. ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ. مقتل میں قیامات کا. مقتل میں قیامات. ماں صدقے مقامات. ماں صدقے مقامات. جن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو. بستر سر شامات کا ہوگا بتا دو. بستر سر شامات کا ہوگا بتا دو. ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی. کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی. کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی. ہمراہ نہ تکیے ہے نہ رات کا بچھونا. دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا. معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چوک کے رونا. صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا. صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا. بے ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو. پہلو میرا ملتا تھا تو نہیں آتی تھی اس کو. پہلو میرا ملتا تھا تو نہیں آتی تھی اس کو. ٹکڑے تھا کلیجہ یہ بیان درد کے سن کر. ایک حشر تھا سیدان جب پیٹی تھی سب. بانوں نے
کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی مالا شغلے جائیے باہر مر جائے گی مالا شغلے جائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو ماتم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هاضم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات على محمد وعلى محمد مل جل کے سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات على محمد وعلى محمد
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. کچھ اعلانات سماعت فرمائیے. قدیم مجلس اعزاز سالانہ نوشاہ کربلا 6 محرم 6 شب کے ٹھیک 12 بجے بمقام شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نزد علاوہ قاسم یاقوت پورہ دروازہ مقرر ہے، جس میں آفتاب اعظم مولانا سید حیدر زیدی صاحب قبلہ مخصوص مصائب شہزادے قاسم ابن حسن بیان فرمائیں گے. انجمن علمدار حسینی گروہ شہدائے ابوالفضل لوہے کی کمان سینہ زنی کرے گی. آپ کے شرکت کے متمنی محمد غازی عباس ابن محمد عبدالعلی زوار صاحب. قدیم سالانہ مجلس اعزاز سلسلے شہادت حضرت ابوالفضل عباس بنا کردہ والد محترم شہدائے قمر بنی ہاشم الحاج و زبار محمد مہدی خان والا جاہی آل اللہ مقامہ بتاریخ 5 محرم ٹھیک 8:15 بجے صبح بمقام حسینیہ علی بن الحسین سابقہ زیدی منزل دارالشفا مقرر ہے، جس میں ذاکر اہل بیت سید حیدر زیدی صاحب قبلہ مخصوص مصاحب باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام بیان فرمائیں گے. سواری المبارک حضرت عباس اٹھائی جائے گی. گروہ جعفری رجسٹر 88 کا ماتم ہوگا. منتظر قدوم الحاج و زوار زالی خان اسد والا جاہی و فرزندان سہیل رضا والا جاہی محمد امیر رضا والا جاہی. نوٹ مومنین سے گزارش ہے 1 سورہ فاتحہ مرحوم کے خانوادے کے لیے پڑھ دیں. مجلس اعزاز سالانہ 5 محرم الحرام 9:30 بجے شب بمقام عاشور خانے کوکا کی ٹٹی 9:30 بجے شب میں حسینی علم روڈ حیدرآباد مقرر ہے، جس میں آپ کا خادم میں مجلس کو خطاب کروں گا. پیشکش بزم تسکین زینب منتظر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، اللہ نے آیت میں کہا ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے. میں بس ترجمہ تبرکاً دہرا رہا ہوں. آفاق میں، انفس میں، یہاں تک کہ تمہیں واضح ہو جائے حق کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. اسی کے ذیل عنوان ہے توحید الہی کلام امام حسین میں. 3 مجلسیں گزر گئی. پہلی مجلس میں نے بتایا امام نے آسمان زمین تمام چیزوں کو سمجھایا کہ کس حیثیت سے ہے. دوسری مجلس میں بتایا یہ دنیا منصوبے کے تحت ہے، حادثہ نہیں ہے. گزشتہ شب کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کیوں کامل عقل پیدا نہیں کیا، اس کے وجوہات امام معصوم نے کیا فرمائے. تو کل ہی کی بات سے اب آگے بڑھتے ہوئے اللہ نے پوری کائنات کو 4 حصوں میں رکھا. پہلے میں جمادات، دوسرے میں نباتات، تیسرے میں حیوان، چوتھے میں انسان. جمادات میں صلابت سختی پائی جاتی ہے، نباتات میں نرمی نازکی پائی جاتی ہے، لیکن چل پھر نہیں سکتے. جیسے درخت رنگ بدلے گا، نشو و نما بھی پائے گا، لیکن درخت ایک دوسرے سے چل کر نہیں جائے گا. تیسرے حیوان جو چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے معلومات کے ذریعے سے مجہولات کا درک نہیں کر سکتا. اللہ نے عقل دی ہے کس کو؟ انسان کو. اور کہا عقل اتنی دی کہ وہ معلومات سے مجہولات کا تدارک
کر سکتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اگر انسان صحیح عقل کا استعمال نہ کرے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان میں بھی عقل کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کبھی تنہا، کبھی جھنڈ میں، کبھی اکیلا، کبھی ازدحام میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن شعور نہیں ہے اتنا کہ وہ اپنی مستقبل کو سنوار لے. لہذا جو انسان عقل استعمال نہیں کرتا اس کی مثال حیوان، بلکہ قرآن نے کہا اس سے بھی بدتر ہو جائے گا اگر عقل کا صحیح استعمال نہ کریں. ہے میرے ساتھ عزیزوں. اب مفضل کو امام فرماتے کون؟ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. مفضل کو امام فرماتے ہیں انسان کی خلقت کو ہم نے بتایا. مفضل نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے تسلیم کیا کہ اللہ نے انسان کو کیسے کس انداز سے پیدا کیا، تو منصوبوں کے تحت پیدا کیا، حادثے کے تحت پیدا نہیں کیا. اب امام فرماتے ہیں عزیزو، سماعت آپ کی ہے، جملہ میرا ہے، امام کے قول کو اپنے انداز میں نقل کر رہا ہوں، پہلے ہی بتا رہا ہوں. امام نے کہا حیوان، جانور کتنے ہوتے ہیں، کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. مفضل امام کے سامنے کیا بولتا ہوں، کیونکہ مفضل نرمی بھی نمی نہیں ہے، آل محمد علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. کہ مولا آپ بہتر بتا سکتے ہیں. امام نے کہا جانور 3 ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اس لیے کہ عزیزو یہ عاقل کی نشانی ہے کہ اس کو اشارہ کافی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. آگے آ جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. کتنے؟ 3 ہیں. ہم بھی تو کئی سالوں سے یہی سمجھا رہے ہیں. حیوان، جانور 3 طریقے کے ہیں. کیسے؟ میں امام کے لفظ کو نقل نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ آپ لفظ ٹو لفظ امام نہیں، میں اپنے الفاظ میں امام کے معنی مفاہیم نقل کر رہا ہوں. امام نے کہا 3 طریقے کے حیوان ہیں. امام نے تفصیل بتائی، میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں. ایک پرندہ ہوتا ہے جو پر مار کر ہوا میں گھومتا ہے. پرندے، اس کی جمع، جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، گھر میں پلتے بھی ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کھچر ہے، بیل ہے، یہ چرنے والے، یہ چرند. وہ پرند، یہ چرند. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حیوان مفترس، چیر پھاڑ دینے والے، اسے کہتے ہیں درند. اب چاہے پرندے ہو، کیا چاہے چرند ہو، چاہے درندے ہو، کہتے ہیں امام کہتے ہیں اللہ نے اپنی حکمت کے اعتبار سے انہیں پیدا کیا. تو مفضل نے کہا مولا کیسے؟ کہ اگر پرندوں کو اللہ منقار نہ دیتا، چونچ نہ دیتا، ہوا میں اڑتے ضرور، اور اگر چونچ نہ ہوتی، انسان جیسا منہ ہوتا اور زمین پر دانہ ہوتا، تو پر ہے، ہاتھ نہیں ہے کہ دانہ منتخب کر کر کھائے. لہذا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا، یا کانٹیوں کے درمیان شکار ہو تو پکڑ نہیں سکتا، یا سمندر کے تہ پر اگر اس کا شکار ہو تو لے نہیں سکتا. کہا کیوں؟ انسان جیسا منہ رکھتا ہے، لہذا اللہ نے اسے منقار دیا، چونچ دی، تاکہ اچھے دانوں کو برے دانوں کے درمیان سے اپنی مرضی سے منتخب کر لیں، اپنا رزق سمندر کی سطح سے اٹھا لے، کہیں پر بھی ہے تو منتخب کر لیں.
اس لیے اللہ نے پرندوں کو منقار دیا، چونچ دی، تاکہ اپنا رزق اپنے سے اپنی مرضی سے کھائیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو چونچ نہیں دیا۔ کہا کیوں؟ اللہ نے ہاتھ دی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے خود کما کر کھاؤ تو پتا چلے۔ حدیث ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ذیشان ادھر جوادی علی اللہ مقامہ سے کسی نے گفتگو کی تو آوے ذیشان ادھر جوادی علی اللہ مقامہ نے ایک جملہ کا بہت نفسیاتی جملہ ہے، کہا دیکھو دوسرے کی بنائی ہوئی، الفاظ نقل کر رہا ہوں، دوسرے کی بنائی ہوئی بریانی میں بھی کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے، مرچی کم ہے، نمک کم ہے، مسالہ زیادہ ہے، چاول گلا نہیں ہے، تیل زیادہ ہے، فلاں کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں۔ کیوں؟ عادت ہے۔ لیکن اگر خود سے اپنے الفاظ میں دکنی زبان میں کروں گلتی گیلا چاول بھی بنا لے تو ایسے کھاتے ہیں جیسے بریانی سے بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ اپنی کمائی کا جس کو احساس ہوتا ہے اس کو دوسرے کی عمارتوں پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ عزیزوں کی جملہ بڑا دقیق انداز سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، رزق کمانے کا ذریعہ نہیں بنا ہے، آج کل لوگ کماتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی باہر ہے، پھوپھا باہر ہے، چچا باہر ہے، غیب سے رزق آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ وعدے کیا کروں عزیزو؟ کیوں؟ دوسرے کی کمائی پر ہے۔ لیکن سلام ہو ابا وہاب پر، جناب بہلول دانا پر۔ ہارون رشید سے رشتے تو تھے، ہارون رشید سے رشتے تو تھے، جب جاتے تو ہارون نے اجازت بھی دی تھی۔ تشت میں بہت سے میوے، دسترخوان پر 200 سے زیادہ غذائیں، لیکن جناب بہلول کے لیے کبھی کسی مورخ نے نہ لکھا کہ بہلول نے پھل اٹھا کر رشتے کا بہانہ بنا کر کمانا چھوڑ دیا ہو اور ہارون کے پھل لے کر زندگی گزاری ہو، بلکہ بہلول نے سوکھے ٹکڑوں پر اپنی زندگی گزار کر بچایا۔ 2 ٹکڑے اپنی کمائی کے ہو تو ہارون جیسے بادشاہ سے بہتر ہے، اور آنے والے امت کو بتا دیا دیکھو روٹی کے سوکھیے 2 ہی ٹکڑے ہو لیکن اپنے ہو، کیونکہ روٹی کے ٹکڑے اپنے ہیں۔ اپنے ٹکڑوں پر پلنا سیکھو، دوسروں کے ٹکڑوں پر نہیں۔ ایک سلام بڑے محمد آل محمد۔ لہذا پرندوں کو ہاتھ نہیں دیا اور انسان جیسا منہ نہیں دیا، منقار دی۔ اچھا یہ تو ہوا میں اڑنے والے ہیں؟ کہا کہ پھر امام کہتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ان جانوروں کی 2 صفتیں امام نے بچائی۔ ایک جو تمہارے گھر میں پل سکتے ہیں، جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس، تمام جانور اس زاویے کے۔ امام کہتے ہیں مفضل کبھی تم نے سوچا سب سے سیدھا سادہ جانور کون ہے؟ کہ مولا نہیں۔ امام کہتے ہیں گدھا، اس پر وزن ڈال دو اور 2-4 مرتبہ دوڑا دو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وزن ڈالو خود ہی چلا جائے گا۔ گدھا کیوں؟ ادھر سے ادھر۔ اب قرآن کس کو اس لفظ سے تعبیر کر رہا ہے؟ عربی میں گدھا یعنی حمار، حمار یعنی گدھا۔ گدھا کسے کہتے ہیں؟ جو عقل استعمال نہیں کرتا، عادت سے مجبور ہے۔ کس سے مجبور ہے؟ عادت سے، عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ اب جو غیر آل محمد کو ماننے والے ہیں، کتابیں کتنے بھی رکھ لو، مکتبے کتنے بھی بنا لو، کتابوں کو رکھنے سے علم نہیں آتا۔ کہا کیوں؟ عادت ہے کتابیں رکھنا،
لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن نے سورہ جمعہ میں کہا اگر کتاب ہو، عقل نہ ہو، فکر نہ ہو تو ان کو عالم نہ کہنا، بلکہ یہ وہ حمار گدھے ہیں جن پر کتابوں کو لادا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آ دی دو، کتاب رکھنا کمال نہیں ہے، کتاب کا پڑھنا، سمجھنا، تطبیق دینا کمال ہے۔ تو امام نے کہا اس سے زیادہ، کہا کھچر وزن زیادہ اٹھاتا ہے۔ امام نے کہا اس سے زیادہ، اونٹ سب سے زیادہ وزن اپنی پشت پر اٹھاتا ہے۔ مفضل سے کہتے مفضل چاہے گدھا ہو، چاہے کھچر ہو، چاہے اونٹ ہو، یہ وزن تو اٹھاتے ہیں، بڑے دور دور سفر بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے حکمت رکھی، ان کے عقل میں کمزوری ہے کہ وہ ایک معصوم بچہ بھی اگر اونٹ کی رسی کھینچتے ہوئے کہیں پر بھی لے چلا جائے تو یہ چلے جاتے ہیں۔ لفظوں پر توجہ نہیں دیا عزیزو آپ، کہا کیوں؟ کہ ان کے اندر اپنی مشقت محنت پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کبھی توجہ نہیں دی اپنی طاقت پر۔ اگر اللہ انہیں اس انداز سے پیدا نہ کرتا تو یہ بچے تو بچے بڑوں پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے رکھا کہ یہ جہاں بھی ہو، ارے ان کو دیکھو، اگر ایک نہیں بکریوں کا، گوسفند کا غلہ بھی ہو، کثیر تعداد میں ہو، ایک آدمی سنبھالنا چاہا تو سنبھال سکتا ہے۔ عزیزو توجہ نہیں دی آپ نے، جھنڈ جمع تو ہو جائے گا، ایک ہکانے والے کے سے پورے ادھر سے ادھر جھنڈ چلا جائے گا۔ کہا کیوں؟ امام کہتے مفضل ان کے اندر عقل کم ہے، سوچتے کم ہے، اس لیے جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا عزیزو، جہاں جھنڈ کے جھنڈ دکھے عقل کی کمی ہے، ایک ہکا رہا ہے، اب چاہے ہندوستان سے ہکائے، چاہے امریکہ سے، چاہے سعودی سے، جس کو جہاں جیسے، کیونکہ جانور ہے، ایک ہی ہکانے والا ہے، پورا جھنڈ جا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں ان کے اندر عقل کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کی بھی اطاعت پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ کہ مولا یہ تو واضح ہو گیا۔ امام کہتے ہیں ان کے مقابل میں حیوان مفترس، درندے طاقت بھی خود رکھتے ہیں، اپنا شکار بھی خود کرتے ہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پر نہیں رہتے، طاقت بھی زیادہ، شیر بابا شیر چیتا حملہ خود ہی کرے گا، خود ہی کھائے گا۔ لیکن امام کہتے ہیں طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں میں انسان سے ڈر رکھا ہے۔ لفظوں پر توجہ رکھیے گا عزیزو، کیوں؟ کہ اپنی طاقت ہونے کے باوجود ڈر شیر کو بزدل بنا دیتا ہے۔ توجہ نہیں دیا عزیزو آپ نے، اگر شیر بھی ہو خوف آ جائے تو اپنی طاقت بھول جاتا ہے، انسان کے اشاروں پہ ناچنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ شیر ہے کہ خوف کے مارے یہ عام جانور کے جیسا ہے۔ اب شبیر نجفی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ شیر جس کی طاقت بھی زیادہ، حملہ کرے تو لمحوں میں ختم کر دے، لیکن اس کے مقابل میں مرغی چھوٹی سی حیات رکھنے والی، اتنی ڈرپوک، ہوا چلے تو فوراً اٹھ کر دیکھے، آواز آئے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے، لیکن اتنی کمزور مرغی ہونے کے باوجود جب اس کے چوزے دنیا میں آتے ہیں تو اپنے پروں میں لے کر چلتی ہے۔ ابھی تک جو ڈرپوک تھی، اب اگر آسمان سے کوئی
چیل پرندہ اس پہ بچوں پر حملہ کرے تو اپنے بارے میں نہیں سوچتی، نہ اپنی کمزوری دیکھتی ہے، اس کے مقابل میں آ جاتی ہے۔ اگر زمین سے سانپ اس کے بچوں پر حملہ کرے تو اس کے مقابل میں اتر آتی ہے۔ کہا طاقت مرغی میں کم ہے، شیر میں زیادہ ہے۔ شیر میں طاقت زیادہ، مرغی میں طاقت کم، لیکن پھر بھی مرغی حملے پر آئی، شیر کمزور ہو گیا۔ کہ سنو فرق یہ ہے، شیر خوف میں آ گیا، خوف نے شیر کی صفتوں کو سلب کر لیا۔ کہ پھر مرغی میں یہ اثر کہاں سے آیا؟ کہ جب تک بچے نہ تھے ڈر لگا تھا، لیکن بچوں کی محبت میں کمزوری بھول گئی، مقابل میں اتر آئی۔ اب چاہے مصیبت آسمان سے آئے، چاہے مصیبت زمین سے آئے، مقابل میں اترنے کے لیے آمدہ ہے۔ تو پتا چلا طاقت رکھنا کمال نہیں ہے، محبت رکھنا کمال ہے۔ عزیزوں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب عزیزوں سلمان سے پوچھو کبھی ڈر نہیں ہوا؟ میسم خنجر چلا، ڈر نہیں ہوا؟ کہا سنو، ڈر اسے ہوتا ہے جس میں محبت کی کمی ہو۔ ہم نے علی کو اتنا پا لیا، اتنی محبت کر لی، اب چاہے خنجر بھی چلے تب بھی علی ہوگا، ہاتھ بھی کٹے تب بھی علی ہوگا۔ اب عزیزوں جو مصیبت دیکھ کر ڈر جائے وہ شیر کے مانند ہے، ہمت ہے، لیکن خوف نے اس کو بزدل بنا دیا۔ کچھ بھی نہ ہو، اگر طاقت ہو تو محبت اتنی بڑھا دے گی کہ وہ وقت میں کسی کے مقابل میں نہیں ڈرے گا۔ روایت بتاتی ہے میسم زندان میں 1-2 دن نہیں، کئی مہینے تک میسم قید خانے میں تھے۔ عزیزو ایک میسم کے لیے نہتے میسم، سر پر کانٹوں کا تاج میسم کے، روایت بتاتی ہے کیا جب باہر لایا گیا تو بدن کا گوشت اتنا گل چکا تھا کہ اگر دھکا بھی دیا جائے تو شاید بدن پر نہ رہے۔ ہے میرے ساتھ عزیزو؟ اس نازک شخص کے لیے، ضعیف آدمی کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ کتنے لوگ چاہیے؟ ایک اگر وزیر کی طرف سے حکومت کا کوئی آ جائے تو 1 کافی، 2 کافی، 3 کافی۔ کہ سنو یہ میسم ہے، علی کی محبت رکھنے والا ہے، اس کے جسم پر نہ جاؤ، اس کے محبت پر دیکھو۔ روایت کہتی ہے 25 افراد کو بھیجا گیا صرف قید خانے سے میسم کو دربار میں لانے کے لیے۔ پتا چلا ان جسموں پر نہ جاؤ، یہ محبت میں اتنے پکتے ہیں، اتنے پکے ہیں، کٹ بھی جائے گا تو کمزوری نہیں آئے گی۔ ایک سلام پڑھے محمد آل محمد پر۔ اب عزیزو طاقت آئی۔ اب آپ جملہ سنو گے، ایک شہید کا ذکر کر دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اہل بیت شجاع اشجع العرب ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں، بنی ہاشم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے علی اکبر علیہ السلام ہو، چاہے ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اصحاب حسین میں بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ جو آسانی سے کسی کے زیر ہو جاتے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ جناب عابس ابن شبیب شاکری نام یاد رکھیے گا۔ جیسے میں تشبیہ دے رہا ہوں، میری ذمہ ہے، جیسے اہل بیت میں جناب عباس سے لوگ ڈرتے تھے، اصحاب حسین میں جناب عابس سے ڈرتے تھے۔
جناب عابس ابن شبیب شاکری سید الشہداء کے پاس آئی، ابن رسول اللہ اذن لی ان ارو الی المقتل، مولا اجازت دی میں مقتل میں جاؤں۔ امام نے اجازت دی۔ عزیزو ابھی اجازت کسے ملی؟ عابس ابن شبیب شاکری کو۔ لشکر، میں لفظوں کو بتاتا ہوں کیونکہ اکثر و بیشتر بعض نوجوان بھائی، چھوٹے بھائی پوچھتے ہیں یہ لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، تو میں لفظ تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ میمنہ یعنی دائیں ہاتھ پہ جو کھڑا ہوا لشکر، میسرہ بائیں ہاتھ پر جو کھڑا ہوا لشکر ہے، سامنے جو ہوتا ہے وہ مقدمہ، بیچ میں جو ہوتا ہے وہ قلب لشکر، آخر میں جو ہوتا ہے وہ مقام رئیسی ہے۔ میرے ساتھ میمنہ یعنی وہ لشکر جو دائنی ہاتھ پر کھڑا ہو، میسرہ بائیں ہاتھ پر کھڑا ہوا لشکر، مقدمہ جو فیس پر ہو، جو بیچ میں ہو قلب لشکر، آخر میں جو ہوگا وہ مقام رئیسی ہے۔ عزیزو جیسے ایک پرندہ پر کو پھیلا دیتا ہے اور اگر سامنے دانا دکھے تو پر سمیٹ لیتا ہے، ویسے یہ لشکر ہر ایک آنے والے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہے میرے ساتھ عزیزو؟ میمنہ، میسرہ، مقدمہ، قلب لشکر، مقام رئیسی۔ جیسے ہی امام سے اجازت لی، جناب عابس ابن شبیب شاکری سوار ہوئے، لجام کو تھاما، مقام رئیسی نے قلب لشکر سے پوچھا اب کون آ رہا ہے؟ قلب لشکر نے مقدمے سے پوچھا کون آ رہا ہے؟ ان دونوں نے دونوں سے پوچھا میمنہ میسرہ سے اب کون آ رہا ہے؟ تو جیسے ہی نگاہیں خیمے حسینی کی طرف دیکھی تو ایک شیر خیمے حسینی سے تلوار لیے، زرہ اوڑے، سر پر خود رکھے آگے بڑھا ہے، تو ایک نے تلوار چھوڑی، بھاگنے لگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا عابس آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کہا یقین ہے تو لشکر بھاگنے لگا میمنہ میسر کی طرف۔ میسرے نے کہا ہوا کیا؟ کہا عابس آ رہے ہیں۔ میسرہ میمنہ مل کر بھاگنے لگا۔ قلب لشکر نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا عابس آ رہے ہیں۔ کہ یہ عابس کون؟ کہا اسد الاسود من خیمۃ الحسین، حسین کے خیموں میں شیروں کا ایک شیر آ رہا ہے۔ جیسے یہ سنا لشکر میں بھگدڑ مچی، گرد و غبار بلند، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ جناب عابس نے جب یہ منظر دیکھا کوئی آمدہ نہیں ہے لڑنے کے لیے، تو جناب عابس نے، عرب کا دستور یہ تھا جب لڑنا نہیں چاہیے تو اپنے آپ کو سواری سے اتار دو یا اپنی کمزوری کا اعلان کر دو۔ تو جناب عابس ابھی تک سوار تھے، فوراً اپنے آپ کو سواری سے اتار لیا، تلوار لہرا کے کہتے ہیں ہے کوئی؟ لشکر بھاگ رہا ہے، کہو لڑنے کے لیے، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ جناب عابس نے جو لوہے کی سر پر ہیلمٹ کہہ دوں خود جو تھا اٹھا کر پھینک دیا، آؤ تو صحیح، کوئی نہیں آ رہا ہے۔ عابس نے زرہ نکال دی، کہا اب تو آؤ، کوئی نہیں آیا۔ کہا آگے بڑھنے لگے، گریبان کو چاک کیا، آؤ تو کوئی۔ تو کسی نے کہا عابس حل انت مجنون، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جنگ کرنے آئے ہو، نہ گھوڑے پر سوار ہو، نہ سر پر خود ہے، نہ زرہ تن پر ہے، پھر کیسے آ گئے؟ جناب عابس نے تلوار کو لہراتے ہوئے ایک جملہ کہا، حب الحسین اجننی، محبت حسین نے مجھے ایسا پاگل کر دیا، اب مجھے نہ موت کا ڈر ہے، نہ تمہارا ڈر ہے، نہ تیر کا ڈر ہے، نہ تبر کا ڈر ہے۔ تو پتا چلا عاشور کے دن عابس نے بتا دیا جب محبت شدید ہوتی ہے نہ تیر کا ڈر ہوتا ہے نہ تلوار کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد علیہ۔
جیسے امام نے کہا تدبر کرو، چرند و پرند میں تدبر کرو. امام نے کہا جو گھر میں پالتے ہیں وہ مطیع ہو جاتے ہیں، جو درندے ہوتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے. وہ یہ نہیں دیکھتے عالم ہے کہ جاہل، شہر والا ہے کہ غیر شہر والا، گورا ہے یا کالا، لمبا یا ناٹا، داڑھی بغیر داڑھی. شیر خوف کے عالم میں کچھ نہیں دیکھتا. اگر شیر انسان کو دیکھ لے حملہ آور ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک دن شیر ہو، 2 دن بھوکا رہے، 3 دن بھوکا رہے، 4 دن بھوکا رہے، اگر 20 دن کا بھوکا شیر ہو تو عزیزو حملہ کرے گا نہیں کرے گا؟ بھوک کی وجہ سے انسان پاگل ہو جاتا ہے، ہوتا حیوان ہے. ہارون رشید کے زمانے میں خاتون نے دعویٰ کیا میں زینب بنت علی ہوں. ہارون نے کہا تم زینب بنت علی ہو؟ کہا کربلا کے بعد میں پوشیدہ تھی اب ظاہر ہوں. ہارون نے کہا موقع مل گیا، امام کاظم علیہ السلام کو بلایا. امام آئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ کے رشتے میں پھوپھی لگتی ہیں، اپنا نام زینب بنت علی بتا رہی ہیں. امام نے کہا اس خاتون سے توبہ کر لو، تم خاندان رسالت سے نہیں ہو. اس نے کہا نہیں میں ہوں. امام نے کہا اس کو درندوں کے سامنے ڈال دو. ڈال دیا گیا. ہارون نے کہا اگر ڈال دوں، اگر شیر یقیناً بھوکا رہے گا تو کھا لے گا، تو کل میں اعتراض کروں گا امام کاظم پر. لہذا امام نے جیسے کہا اسے ڈال دیا. جھوٹی خاتون تھی، کاذبہ تھی، شیر نے کھا لیا. ہارون کہتا مولا میرے دربار والے اشکال کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، نہ دلیل مانگی گئی نہ کچھ. تو امام نے کہا یاد رکھ ہم آل محمد ہیں، ہمارا گوشت فاطمہ سے نہ منسوب ہے، اور جب تک جو چیز منسوب ہو فاطمہ سے، اولاد زہرا کو کوئی درندہ کھا نہیں سکتا. کوئی درندہ. اس نے کہا مولا اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو لیے آزما لیں. امام نے کہا آزما لیں. 20 دن کے بھوکے شیروں کو لایا گیا، پنجرے میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد امام کاظم سے کہا بسم اللہ جائیے. عزیزو امام کاظم اس قفس میں ایسے گئے، جیسے ہی امام نے قدم رکھا دوڑتے ہوئے شیر آئے. یہ تصور میں تھے کہ حملہ کریں گے، حملہ نہ کیا. قدموں پر گر کر کہنے لگے ابن رسول اللہ آپ حلال مشکلات ہے، اللہ نے ہماری مشکل حل کرنے کے لیے بھیجا. امام آپ آئے ہیں، ہماری مشکل حل کر کے جائیے. امام کچھ دیر ان کے درمیان بیٹھے. جب واپس نکلے تو ہارون نے کہا مولا یہ جانور کھانا تو دور، حملہ کرنا تو دور، آپ کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ کر کلام کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. امام نے کہا سن ہارون، جو غذا دیتا ہے وہ مکمل دے. کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ شیروں نے بچایا ہے تو غذا مکمل نہیں دیتا. آگے بڑھ کر کہا اے ہارون ہم انسانوں کے امام بھی ہے، حیوانوں کے امام بھی ہے، درندوں کے امام بھی ہے. تو اتنا سمجھ لے اگر نقشے کو بھی اشارہ کرے تو اصل میں آ جائے گا. ہم آل محمد ہیں، درندوں کے اوپر ہمارا گوشت حرام ہے. اب جب حیوان کو پیدا کیا تو اسی میں پرند چرند کے فلسفے کو بتانے کے بعد امام نے مفضل سے کہا مفضل یہ بتا یہ حکمت آئی کہاں سے؟ عزیزو امام معصوم ہے، ہر کسی کی فطرت جانتے ہیں. امام نے کہا چرند وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی اطاعت میں آ کر غذا مل جاتی ہے، درندے وہ ہوتے ہیں جو شکار کر لیتے ہیں. ہے میرے ساتھ عزیزو؟ درندے کیا کرتے ہیں؟ شکار کر لیتے ہیں. چرند
اطاعت کر لیتے ہیں، اطاعت بھی کر لی اور درین خوف کے عالم میں. مولا کہتے ہیں ان تمام جانوروں میں کوئی مطیع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی خوف کے عالم میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایک ایسا جانور ہے نہ وہ مطیع بننا چاہتا ہے نہ شکار کرنا چاہتا ہے. لفظوں پہ توجہ دیجیے گا. مفضل ایک جانور ہوا جو دوسرے کا مطیع بننا نہیں چاہتا اور اس کو ڈر ہے، شکار بھی نہیں کر پاتا. کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا لومڑی. نہ خود سے شکار کر پائے گی نہ دوسرے کی مطیع رہ پائے گی، تو مولا کرتے کیا ہے کہ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو مفضل سے امام کہتے ہیں سن، اسی لیے اللہ نے اس کو ایسا دماغ دیا کہ چالاکیوں سے اپنی کمزوری کو چھپا بھی لیتی ہے، اپنا پیٹ بھر بھی لیتی ہے، نہ شکار کر پاتی ہے اور دوسرے کی مطیع بھی نہیں ہوتی ہے. اب عزیزو اگر اس کو عام زبان میں تلاش کیا جائے جو اس مزاج کے ہیں تو تاریخ اٹھائیے بہت سے ایسے ملیں گے نہ وہ مطیع تھے نہ وہ مطیع تھے نہ حملے کی صلاحیت رکھتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو بڑے محدثین میں لا لیا. کیسے؟ کہ نبی کا جھوٹا پی لیا، نہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کوئی اور ضرورت کا، اس لیے کہ جھوٹا نبی کا پی لیا. تو کسی نے کہا نبی کا جھوٹا پی کر اتنا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بڑے محمد آل محمد. اب امام عزیزو اتنی سب چیزیں گنانے کے بعد بھی لوگ تصور نہیں کرتے. اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لو، کلمہ لو کو رکھا امام نے، لو فکروں، اگر انسان فکر کرنے لگ جائے فی عظیم القدرہ، اللہ کی عظیم قدرت کے بارے میں، وجسیم النعمہ، بہترین نعمتوں کے بارے میں اگر انسان فکر کرے تو لرجع الی الطریق، تو وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے گا. کیوں؟ عقل کا استعمال کرے. لیکن انسان استعمال نہیں کرتا عقل کا، تدبر نہیں کرتا، نہ آسمان میں نہ چاند میں نہ زمین میں نہ پہاڑوں میں نہ جانوروں میں نہ حیوانوں میں نہ بچوں میں، کسی میں نہیں. تو امام کہتے ہیں کاش کہ انسان فکر کرتا تو اسے پتہ چلتا کہ اللہ نے کیسے اپنی چھوٹی سی مخلوق کو پیدا کیا. کہ یعنی وہ کون؟ کہ وہی النملہ، وہ ایک چینٹی ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا؟ سولہ العظم والبشر، اللہ نے چھوٹی سی چینٹی کے لیے بھی ہڈی کو بنایا، گوشت کو رکھا. امام کہتے کبھی سوچا جو تمہاری نگاہوں سے برابر نظر نہیں آتی، اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کو بھی بنایا، اس کے لیے کان بھی بنائے. میں کہوں گا مولا آنکھیں کیوں رکھا؟ کہ شاید امام کہے جب بھی کوئی نعمت دکھائی جائے تو دیکھ کر گواہی دے. کہ کیوں؟ کہ یہ بشر ہے. وہ کہے گا ہم نے آدم کے بارے میں سنا تھا، دیکھا نہیں ہے، ابراہیم کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، ادریس کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، یعقوب نبی کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، عیسیٰ نبی کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. اگر نبی حدیث کی شکل میں کہہ دیتے من کنتو مولا، تو کہتے ہم نے سنا تو ہے، کون
سے علی ہے پتہ نہیں ہے، تو نبی نے کہا سنو، غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھ سے میں علی کو بلند کر کے کہوں گا، ابھی تک تم نے صرف سنا تھا دیکھا نہیں ہے، تو غدیر میں سن بھی لو دیکھ بھی لو، تاکہ دیکھ کر علی کا کلمہ پڑھو۔ سب سے چھوٹا جانور چینٹی۔ اب امام کہتے ہیں کبھی سوچا چینٹی کے بارے میں؟ نہیں سوچا۔ ہزاروں اقسام کی چینٹی ہے میرے ساتھ عزیزو۔ قرآن میں ایک سورہ اسی کے نام پر، کیسے کا وادی النملہ کا ذکر ہے، مکے سے تھوڑے سے فاصلے پر چینٹیاں رہا کرتی تھیں، جناب سلیمان ہواؤں پر بلند ہو کر گشت بھی کرتے تھے، چرین پرین درین سب کے آوازیں سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، ہے میرے ساتھ عزیزوں۔ جب جناب سلیمان کا لشکر آوازیں بلند کرتا ہوا گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ ہنہناتے ہوئے آگے جا رہا تھا، سلیمان نبی ہوا کے دوش پر بلند تھے، تو چینٹی کے سردار نے لشکر سے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ نبی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں اور اپنے ٹاپوں سے رون ڈالیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ ہوا چینٹی کا بیان لے کر جناب سلیمان کے کانوں تک پہنچا۔ ہوا جب پہنچ گئی، جناب سلیمان تیزی سے اس کے قریب گئے، چینٹی کو ہاتھ پر رکھا، عزیز جملے سنیے گا، اور ہوا میں بلند ہاتھ کو بلند کیا، چینٹی کو اپنے دست مبارک پر رکھا۔ اے چینٹی، کیا تو نہیں جانتی کہ میں نبی اللہ کی طرف سے ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں نبی ظلم نہیں کرتا؟ تو چینٹی نے کہا مجھے نبی سے تکلیف نہیں ہے۔ عزیزو جملہ بڑا غور سے سنیے گا، مجھے چینٹی ہو کر نبی سے ڈر نہیں ہے، کہ مجھے نبی بہت پسند ہے، لیکن اصحاب نبی شعور نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر عزیزو، اصحاب نبی شعور نہیں رکھتے، مجھے ان سے خطرہ ہے۔ اما آج ہم سے نہ پوچھو کس نے اجاڑا ہے، ارے وہی چینٹی نے بتایا نبی سے تکلیف نہیں ہے۔ ایک سلام بڑے محمد آل محمد۔ میں کہوں چینٹی اتنا شعور رکھتی ہے؟ عزیزو یہ اگر روایت ہوتی شاید انسان تفکر کرتا۔ آیت ہے، قرآن لا ریب ہے، شک کی گنجائش نہیں، تردید کا کوئی موقع نہیں۔ قرآن کہہ رہا چینٹی نے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا سلیمان نبی آپ کے زمانے کی کم از کم چیٹیوں کا اتنا شعور تو تھا، اگر سردار بنے تو لشکر کی حفاظت پہلے کرو۔ نہیں سمجھے عزیزوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلیمان نبی آپ کے زمانے کی چینٹیوں میں اتنا شعور تھا، اگر سردار بنے تو پہلے لشکر کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ مرحب و اندر کا نام سن کر لشکر رہ جائے، سردار بھاگ جائے۔ چینٹی نے رکھا، جناب سلیمان نے کہا چینٹی اتنا تیرے اندر شعور ہے، تیرے اندر اتنا شعور ہے، پھر بھی تو نے لشکر کو اپنے بلوں میں جانے کے لیے کیوں کہا؟ میرے لشکر سے خطرہ کیا تھا؟ عزیزو چینٹی کے اندر انکساری سنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جناب سلیمان نبی نے کہا کیوں تو نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بلوں میں چلے جاؤ؟ امام رضا غریب علیہ السلام ارشاد فرمایا۔ اب عزیزو جملہ سنیے گا، امام کیا فرماتے ہیں؟ چیٹی نے سلیمان نبی کے سامنے آگے بڑھ کر ایک جملہ کہا، نبی میں
اپنی امت کی خیر خواہ ہوں. میں جانتی تھی اگر چینٹی میرے تمام لشکر میں کی اگر آپ کو دیکھ لے، آپ کی زینت کو دیکھ لے، آپ کے تمام چیزوں کو دیکھ لے تو ذکر الہی سے دور ہو کر دنیا پرست ہو جائے گی. اس لیے میں نے اپنے تمام لشکریوں سے کہا بلوں میں چلے جاؤ تاکہ دنیا کی زینت میں مہ ہو کر ذکر الہی نہ چھوڑ دینا. اب عزیزو بڑا غور سے جملہ سنیے گا. کہا کیوں؟ جس کو دنیا میں، جس کو زینت دنیا میں دل لگ جاتا ہے پھر وہ ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے میرے ساتھ عزیزو. جس کو دنیا کی تمام محاسن اور تمام زینتوں میں دل لگ جائے وہ ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے. لیکن سلام ہو حسین ابن علی پر کہ شب عاشور صرف ذکر نہ کیا، جنت دکھا دی. کہ حبیب یہ جنت میں تیرا مقام، زہیر یہ آپ کا مقام، حبیب یہ آپ کا مقام. لیکن اصحاب حسین نے جنت کے اندر زینت کو دیکھ کر حسین کی خدمت کو نہیں چھوڑا. کہا کیوں؟ کہا جس کو حسین مل جائے اس سے بڑی کوئی زینت نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد. جناب سلیمان چینٹی کو بھی نہیں چھوڑ رہے، فوراً کہتے چینٹی تو نے کیا سیکھا وہ بتا. عزیزو چینٹی سے درس لیجئے. چینٹی جناب سلیمان کہتے ہیں، چینٹی سے سلیمان نبی کہتے ہیں کیا سیکھا اور کیا کہنا چاہتی ہے میرے متعلق. چینٹی سے سلیمان نبی کہتے ہیں میرے متعلق کیا کہنا چاہتی. چینٹی نے کہا سلیمان نبی اتنا یاد رکھیے جب تک اللہ نے یہ زمان تمام کام زینت مملکت حکومت ریاست زعامت مسخر کی ہے آپ کے لیے تو یہ حکومت ایک نہ ایک دن تو جانے والی ہے. لفظوں پہ توجہ نہیں دیا عزیزو. یہ حکومت ایک نہ ایک دن تو جانے والی ہے. ویسے ہی جیسے ہوا کے دوش پر ابھی تو ہے، کچھ دیر کے بعد یہ ہوا آپ کے قابو میں نہ ہوگی، آپ زمین پر ہوں گے. تو جناب سلیمان مسکرا کر چونٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے سچ کہا، اس لیے کہ مملکت دنیا زائل ہونے والی ہے، یہ حکومتیں تباہ ہونے والی ہے. تو پتہ چلا مملکت جس کے پاس ہے وہ جانے والی ہے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا سلیمان نبی ہوا کی حکومت جانے والی ہے، بادلوں کی حکومت جانے والی ہے، لیکن یہ زمانہ جیسے بدلے گا حکومت چلے جائے گی. لیکن جس کی حکومت ذہن و دل پر ہے نہ زمانے سے بدلے گی، نہ ہوا سے بدلے گی، نہ ہی کیفیتیں بدلے گی. کہا کیوں؟ کہ جو دلوں کا حاکم ہے وہی زمانوں کو ملانے والا ہے. دلوں کا حاکم کون ہے عزیزو؟ ہر انسان میں انانیت رہتی ہے، کوئی اپنی انانیت کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک حاکم ہے جس کے مقابل میں نہ عرب ٹکتے ہیں نہ عجم رکتے ہیں، نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی. کا کون؟ کا حسین ابن علی. حسین ابن علی کی حکومت دلوں پر ایسی ہے جو عرب اپنے پہلو میں عجم کو بیٹھنے نہیں چاہتا، دیتا نہیں، وہی عرب اربعین میں آنے والوں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرے موقف چلو. کہا کیوں؟ حسین نے ایسے دلوں پر حکومت کی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے عزیزوں. اور آپ کو یہ بتا دوں یہ مجلس حسین اور اربعین یہ مقدمہ ہے ظہور امام کا. کیسے؟ کہ جب امام ظاہر ہوں گے نہ کوئی عرب نہ کوئی عجم نہ کوئی ادھر کا نہ ادھر کا،
ہر کوئی مل کر خدمت امام کرے گا، تو اگر اس کو دیکھنا ہو تو عزیز و اربعین میں چاہیے، جہاں ایک عزادار کیا بستر لگا ہے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، پہلو میں جاہل بھی ہوگا تو اطمینان سے سوئے گا۔ کہا کیوں؟ یہ سب حسین کے مہمان ہیں، آنے والے کا لشکر ہے جو خدمت کے لیے آمدہ ہے۔ عزیزو، اربعین مقدمہ ظہور امام ہے، یہ عزائے حسین فرش عوا امام کے لشکر کے تمام سپاہیوں کی تربیت گاہ ہے۔ تو یہ فرش پر آ کر انانیت نہ دکھائیے، اپنے آپ کو خادم بنائیے، نالین بھی مل جائے تو فخر سے اٹھائیے، اس لیے کہ آپ آنے والے امام کے لشکر کے سپاہی ہے۔ لہذا عزیز و آج 4 محرم آ گئی اور مصائب حسین بن علی اصحاب حسین پڑھے جاتے ہیں۔ کل جو توحید ہے اس کو بیان کروں گا، لیکن اتنا جملہ سنیے گا، روایتیں اور شریعت کو پڑھیے گا تو اس میں حکم یہ ہے جو زمانے حج میں مکے کے قریب ہے تو وہ حج چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر زمانے حج میں آپ خانہ کعبہ کے قریب ہے تو آپ حج نہیں چھوڑ سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن حالت مجبوری ایسی تھی، حسین نے 2 دن پہلے یا بعض روایت میں 1 دن پہلے حج کو چھوڑ دیا، عمرہ کر نکل آئے۔ اور جب حسین بیت اللہ سے نکل رہے تھے ایک آواز دے رہے تھے، خدایا تیرے گھر کی حرمت کی خاطر حسین کربلا جا رہا، خدایا تیرے شریعت کے تحفظ کے لیے حسین جا رہا ہے، خدایا انسانیت باقی رہے، حسین کربلا جا رہا ہے۔ اے خدا، جوان تیرے گھر کا طواف کریں، میں اپنے جوان کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے خدا، تیرے تمام مومن مسلمان آئیں حج کریں تاکہ ذبیح اللہ اسماعیل کو یاد رکھیں، میں علی اصغر کو قربان کرانے لے جا رہا ہوں۔ اے خدا، تیرا گھر آباد رہے، حسین اپنا گھر لٹانے جا رہا ہے۔ اللہ عزیزوں، سید الشہداء جب مکے سے نکلے، اصحاب حسین بن علی میں بہت سے لوگ ملتے گئے، آتے گئے ملتے گئے۔ زہیر راستے میں ملے، جناب ادہم پہلے آ گئے، سب اصحاب راستے میں ملتے گئے۔ قیس ابن مصحر سیداوی راستے میں ملے، عبداللہ راستے میں ملے، بہت سے لوگ راستے میں ملتے گئے۔ امام کا کاروان بڑھتا گیا، لیکن عزیزو جب 4 محرم آئی ہے اور خیموں کو ہٹانے کا حکم آیا ہے، روایت یہ ہے کہ سید الشہداء بے چین ہو گئے۔ جناب عباس کے غیظ و غضب عالم والے کیفیت کو دیکھا، ایک جملہ کا، عباس خیمے ہٹا لو بھائی۔ عزیزو، اس عباس سے پوچھیں جسے کربلا کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے کیسے خیمے ہٹا لیے۔ اللہ اکبر، خیمے ہٹے، تھوڑی دیر نہ گزری، ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں، لشکر کی آواز آنے لگی۔ جناب زینب نے کہا فضہ معلوم کرو کون آیا۔ آ کر کہتے ہیں بی بی دشمن شام سے 1000 آدمی کی ٹولی لے کر آئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آواز آتی فضہ معلوم کرو کون آیا۔ پھر آواز آئی، فضہ نے کہا بی بی بصرہ سے کچھ لوگ آئے ہیں لشکر یزید میں شریک ہونے کے لیے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد زینب مچل کر کہتی ہے میرے ماجائے کو بلاؤ، اے حسین اپنے بھی کسی کو بلا لو تاکہ کوئی ہمارے طرف سے بھی جمع ہو جائے۔ عزیز و حسین نے
بہن کی تسلی کے لیے ایک خط لکھا الہ حبیب ابن مواہر الاسدی رجل الفقی کے لیے لکھ کر دیا. قاصد کو کہا جاؤ حبیب تک پہنچا دو. جناب حسین ابن علی سے خط لکھا. حبیب چلے. عزیز جملہ سنیے گا. لے کر یہ قاصد حبیب کی طرف چلا. کوفے میں داخلے پر بھی پابندی تھی اور کوئی باہر نہیں جا سکتا. ایسے عالم میں قاصد کیسے داخل ہوا؟ تاریخ بڑی اہم ہے. داخل ہوا رات کا وقت تھا، جبکہ عرب رات میں کسی کے گھر نہیں جاتے، دستور تھا. بالخصوص ایسے ماحول میں حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہیں. دق الباب ہوا. سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. حبیب کے بیٹے علی نے حبیب کا چہرہ دیکھا، حبیب نے زوجہ کا چہرہ دیکھا. اس وقت کون آیا ہوگا؟ جاؤ ذرا سا تلاش کرو. پہلے اطراف کا جائزہ لیا. حبیب نے کہا تم بیٹھو میں جاتا ہوں. دروازے کو کھولا. قاصد نے کہا میں قاصد من الحسین بن علی فرزند زہرا کا نام سنتے ہی حبیب آگے بڑھے. کیا بات ہے؟ کمر سے اس نے خط نکالا. جیسے ہی خط کو پڑھا فبکا حبیب ابن مواہر بکاء شدیدا. حبیب کو رونا شدت سے آیا. دہاڑے مار کے رونا چاہتے ہیں لیکن آواز بلند ہو جائے گی، لوگ متوجہ ہو جائیں گے. حبیب رونا تو شروع کیا، زور زور سے رونا چاہتے ہیں. آستین سے آنسو کو پوچھا، خط کو رکھا. قاصد نے کہا میں کیا کروں؟ کہا وہاں رک جا، آرام کر، ابھی شب ہے. اندر آئے، بیٹھ گئے. عزیز و عالم ایسا تھا جہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں حسین کا چاہنے والا ہوں. حبیب دسترخوان پر بیٹھ گئے. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب کون آیا تھا؟ کہا کوئی حسین کا قاصد آیا تھا. جیسے ہی نام حسین سنا زوجہ کا چہرہ بدلا. حبیب خیر تو ہے؟ کہا حسین ابن علی نے بلایا ہے، حبیب آزمانا چاہتے ہیں. کہا حسین نے بلایا ہے. زوجہ نے کہا خیر تو ہے حبیب، ارادہ کیا ہے؟ کہا کیسے جاؤں، راستے بند ہے، وہ حکومت کا مسئلہ ہے. عزیز جملہ سنیے گا. زوجہ نے کہا حبیب تو گھر میں رہ، میں چلی جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا ارے فاطمہ کا بیٹا بلائے. حبیب گھر میں رہو گے. ماں باپ کے کلام کو بیٹا سن رہا تھا. جناب حبیب کے 3 بیٹے تھے. اس وقت ایک بیٹا موجود تھا. عزیز جملے سنیے گا. 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ساتھ تھا. جناب حبیب کو سنا، ماں کے گفتگو کو سنا. جناب زوجہ حبیب نے کہا حبیب فوراً جاؤ یا مجھے اجازت دے دو. عزیز جملہ سنو گے، شاید مقتل میں یہ آپ کو بعض کتابوں میں ملتا ہے. جملہ سنو گے. زوجہ نے کہا حبیب یا اجازت دو یا مجھے طلاق دے دو، میں اب اس کے رشتے میں رہنا پسند نہیں کرتی جو زہرا کے بیٹے کی آواز پر لبیک نہ کہے. حبیب اٹھے، سامان سفر باندھنے لگے. جیسے ہی سامان سفر باندھنے لگے حبیب کا غلام حبیب کو دیکھ رہا تھا. عزیز جملہ سنو گے. جناب حبیب اپنے ہاتھوں سے سامان باندھ رہے تھے. غلام آ کر کہتا حبیب سیدی میں بھی کچھ باندھوں؟ کہا رہنے دو میں باندھ لوں گا. ادھر سامان باندھا، خود ہی گھوڑے پر رکھا. غلام سے کہتے ہیں جا آج سے میں نے تجھے آزاد کیا، آج سے میں نے تجھے آزاد کیا. غلام کے حبیب کے چہرے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا حبیب ابھی تک اپنے غلامی میں رکھا، لیکن جب جس کی غلامی کرنا چاہیے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. حبیب نے سینے سے لگا لیا، مولا یہ وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی تیار. اللہ اکبر. حبیب نے غلام سے کہا آہستہ سے
فلاں دروازے پر ملنا، میں کچھ درہم لے کر آؤں گا، وہاں کے ضباط کو دے کر ہم باہر نکل جائیں گے۔ ابھی باپ حبیب میں اور ان کے غلام میں سی، لیکن رخصتی کے لیے آخری مرتبہ جیسے ہی گھر میں آئے تو کیا دیکھا؟ بیٹے نے بھی تیاری کر لی ہے۔ حبیب نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا آقا، بابا حبیب، میرے آقا کا ایک کڑیل جوان بیٹا ہے، میں اس کی خدمت میں جا رہا ہوں، آپ اپنے سید کے پاس، میں اپنے سید کے پاس۔ بیٹے کو لگا لیا، ماں نے رخصت کیا۔ حبیب اندھیرے میں باہر نکلے۔ بعض روایت کہتی ہے جناب مسلم ابن اوسجہ ملے۔ حبیب کہاں؟ کہا مجھے مولا نے بلایا۔ بس عزیز جملہ اور سے سننا۔ کہا مولا نے بلایا؟ کہا ہاں مسلم ابن اوسجہ، مجھے قاصد نے خط لا کر دیا ہے اور ایک جملہ ہے۔ کہا کیا جملہ ہے؟ کہا میں تنہا ہوں، میری بہنیں بے چین ہے۔ مسلم نے کہا حبیب تم چلو، میں دوسرے دروازے سے آتا ہوں۔ حبیب اندھیرے سے نکلے، باہر نکلے، غلام بیٹا چلتا ہوا حبیب کربلا کے سرحد پر پہنچا۔ روایت کے جملے ادھر سے حبیب چلا، ادھر سے نبی کا حبیب خیمے میں اٹھا۔ حسین ابن علی کہتے علی اکبر آمدہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر عزیزو، جملوں پہ توجہ رکھیے گا۔ ادھر حبیب بھی آ رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ حسین نے کہا علی اکبر آمدہ ہو جاؤ، چچا حبیب آ رہے ہیں، اب بات چلو استقبال کرنا ہے۔ عزیزو ادھر سے حبیب اپنے بیٹے غلام کے ساتھ جیسے ہی خیمے حسینی کے ابھی قریب بھی نہ آئے، دور سے دیکھا آقا سید الشہداء آ رہے ہیں، اب بات چلے آ رہے ہیں، اپنے کو گرا لیا۔ کہا آقا آپ ہمارے استقبال میں نہ آئیے۔ ایک مرتبہ حسین نے حبیب کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، حبیب غربت میں ہمارا تم نے ساتھ دیا۔ اللہ علی اکبر نے حبیب کے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ عباس نے غلام کو لے کر خیمے کی طرف آئے، جیسے ہی آواز آئی زینب نے کہا فضا کون آیا ہے؟ عزیزو کیسے سنو گے مجھے نہیں معلوم۔ فضا نے کہا آقا حسین کا اگر بچپن کا دوست حبیب اپنے بیٹے غلام کے ساتھ آیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ ارے وہ علی کی بیٹی کسی نے آواز تک نہ سنی ہو، اس نے کہا فضا جا کر میرا سلام حبیب کو کہنا۔ جیسے ہی فضا آگے بڑھی، حبیب علی کی بیٹی نے تجھے سلام کہا ہے۔ حبیب منہ کے بل زمین پر گرے، تماچے لگا کر کہتے ہیں ارے شہزادی سے کہو غلاموں کو بی بی سلام نہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ حبیب نے تسلی دی۔ روز عاشور آیا۔ عزیزوں جناب حبیب کوئی عام آدمی نہ تھے، سن کر آپ کو تعجب ہوگا۔ حبیب روز رات میں ختم قرآن کرتے تھے۔ حبیب معلم کوفہ تھے، لیکن جیسے ہی عاشور آیا، عزیزوں میں جلدی جلدی روایت کو ختم کر رہا ہوں، جیسے ہی عاشور آیا بیٹے سے بھی اجازت، بیٹے کو بھی اجازت، غلام کو بھی اجازت، آقا حسین کے پاس جناب حبیب آئے کہ مولا اجازت دیجئے گا۔ مولا حسین نے حبیب کو اجازت دی۔ حبیب مقتل میں گئے، جنگ کرتے کرتے ایک ضعیف کب تک کرے گا، چاروں طرف سے گھیر کر جب حبیب پر تلواریں چلنے لگی، سینے پر بھالے لگنے لگے، حبیب نے آواز دی سیدی مولائی اب عبداللہ الحسین آ جائیے۔ حسین تیزی سے چلے، حسین تیزی سے چلے، حبیب کا سر لیا کہ مولا جتنی طاقت تھی آپ کے قدموں پر میں نے ختم کر دی،
عزیز و حبیب کی شہادت ہوئی، حبیب کو اٹھا کر حسین خیمے میں لائے 11 محرم کو، بس یہیں سے روایت سنیے گا، 11 محرم کو سر میں اور بدن میں جب جدائی لائی گئی، ہر کسی کا سر نو کے نیزہ پر، ہر کسی کا سر نو کے نیزہ پر، 2 سر عبدالرزاق مکرم کہتے ہیں جو نو کے نیزے پر نہ تھا، 2 سر نو کے نیزہ پر نہ تھا، ایک رکھا نہ گیا، ایک سر وہ تھا جو رکھا نہ گیا، اور ایک وہ سر تھا جو نیزے پر رکا نہ گیا۔ کہ کس کا؟ کہ حبیب کا سر نو کے نیزہ پر نہ تھا، اور عباس کا سر نو کے نیزہ پر رکا نہیں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا۔ اب جب گھوڑا چلتا، ارے سر ٹکراتا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو جملہ سننا، عبدالرزاق مکرم موسوی کہتے ہیں جب کوفے میں کٹے ہوئے سر آئے، سب کی نگاہ نو کے نیزہ پر بعد میں گئی، پہلے سروں پر گئی۔ جیسے ہی سروں پر گئی تو کیا دیکھا؟ عباس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے۔ ابھی تک سب ضبط میں تھے، لیکن جب حبیب کے بیٹے نے دیکھا ارے میرے بابا کا سر ہے، ارے گھوڑے کی گردن میں ہے، گھر گیا، تلوار نکالی، دوستوں سے کہا میرے بابا کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے، چلو حملہ کرتے ہیں۔ حملہ ہوا لیکن سر نہ ملا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے فرزند حبیب، تم نے صرف اپنے باپ کا سر نو کے نیزہ پر نہیں، گھوڑے کی گردن میں دیکھا، لیکن حسین کا بیٹا ارے 11 محرم سے کبھی اپنے بابا کا سر نو کے نیزہ پر، کبھی تشت میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، اگرچہ کہ یہ کربلا کے بعد کی روایت ہے، لیکن سن لیجئے گا، امام سجاد سے پوچھا گیا مولا بہت سے مصیبتیں گزری، سب سے بڑی مصیبت کہ الشام کا مولا کیوں؟ کہ میرے بابا کا سر کشت میں تھا، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کبھی میرے بابا کے لبوں پر مارتا، میری بہنیں تڑپ جاتی۔ بر الہ پروردگار رب فعل محمد و آل محمد، اس قلیل سی عزاداری کو قبول فرما، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما، ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ آل محمد کا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ خدایا جو مومنین پریشانی حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ اگر دشمنان آل محمد لائق ہدایت تو ہدایت عطا فرما، منان نیست و نعبود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ کے، بکھرے
زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آگے دم توڑتے ہیں اصغر دم توڑتے ہیں اصغر اے نام پر ٹھہر جا اب کیا ملے گا تجھ کو صغرا کا خط سنا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آگے بوئے کی کیسے مادر اکبر کا تیر کھانا بھولے کی کیسے مادر اصغر کا تیر کھانا چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا دے پامال کر دیا ہے پامال کر دیا ہے لشکر نے جس میں قاسم شبیر چن رہے ہیں ٹکڑے ہوا بچھا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آگے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم مولا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا جمیعا شہداء دشت کربلا خصوصاً سیدی مولا یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الامان 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 من فتنة الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ